نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا اما بعد عزیز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی علامت، بس اسے آپ موت کی علامت سمجھ لیں، تھیلاسیمیا بلڈ کینسر کے آسان ترین علاج کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ دوستو پہلی بات یہ ہے کہ میں اسے بلڈ کینسر تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں، کیونکہ کینسر مرض ہی کچھ اور ہے۔ یہ تو کوسوں دور ہے کینسر سے، اس کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اس کا تعلق تو ہمارے نظام انہضام کے ساتھ ہے۔ ہم مریض کو زیادہ سے زیادہ اگر کہہ سکتے ہیں تو اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے نظام ہضم کی خرابی ہے۔ اگر مریض اس پر بھی نہیں مطمئن ہو سکتا تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر خون کی کمی ہے، خون صحیح سے نہیں بن رہا۔ کینسر کا نام لینے کا مطلب یہ ہے، یا کینسر کا نام رکھنے کے، اس علامت کا نام رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مریض مر جائے، اور وہ مریض جس کو کینسر، بلڈ کینسر کہہ دیا جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ کچھ عرصہ کے اندر وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں مریض۔ بے شک ان کے لیے بلڈ بینک بنائے گئے ہیں۔ بلڈ بینک کتنی دیر ان کا ساتھ دے گا؟ کارڈ بنا کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اپنا وقت پر آ کر خون لگوا لیں۔ آہستہ آہستہ وہ جو پیریڈ ہوتا ہے خون لگوانے کا، وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب 1-1.5 ہفتہ کے قریب پہنچ جاتا ہے تو بس مریض اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ یہ موت کی علامت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد مریض زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایک تو اس کے اندر کا خوف ہوتا ہے، اس کی قوت مدافعت مر چکی ہوتی ہے، ختم ہو چکی ہوتی ہے، لہذا مرض کا مقابلہ کرنے کے لیے جسم کی کوئی فورس تیار نہیں ہوتی، سب پزل اور پسپا ہو چکی ہوتی ہیں۔ مریض کی حوصلہ افزائی مریض کے علاج سے بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور جھوٹ پر مبنی مریض کی حوصلہ افزائی بھی علاج کے اندر نقص پیدا کر دیتی ہے۔ اس علاج میں برکت نہیں رہتی، اس علاج میں شفا نہیں رہتی جس کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے مریض کے ساتھ۔ حقیقی اس کی حقیقت جو ہے نا، وہی بیان کر دینا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کے انداز اس طرح کا ہونا چاہیے کہ مریض کی حوصلہ افزائی، ہمت افزائی ہو، نہ کہ اس کی حوصلہ شکنی ہو۔ اس کا لفظ سنتے ہی مریض کی زمین پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، بس جی اینڈ ہو گیا، ختم، معاملہ ختم۔ دوستوں میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ یہ ہاضمہ کی خرابی ہے۔ جب تک ہم اپنے ہاضمہ کا نظام جو ہے اسے درست نہیں کریں گے، اس وقت تک اس مرض کا علاج ممکن نہیں، اور جب ہم ہاضمہ نظام انہضام کو درست کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ مرض باقی نہیں رہے گا اور مریض لمبی زندگی پائے گا۔ جو ہم اس کی حقیقت سمجھ لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ مریض کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ جب ہم حقیقت کو سمجھ چکے ہوتے ہیں، مرض کی علامت کی حقیقت کو ہم سمجھ چکے ہوتے ہیں۔ حقیقت بس یہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کی ہے، اور میں تھوڑی سی یہ سمجھا بھی دیتا ہوں کہ معاملہ کیا ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے عرض کی کہ نظام انہضام کی خرابی، تو یہ نظام انہضام جو ہے یہ منہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں، دانت اسے کریش کرتے ہیں، توڑتے ہیں، ریزہ کر دیتے ہیں، اور زبان غذا کے لقمہ کو ادھر ادھر حرکت دیتی ہے تو اس کے اندر منہ کے لعاب شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے غذا نرم ہو جاتی ہے اور لیسدار ہو جاتی ہے، اس لائق ہو جاتی ہے کہ وہ نیچے اتر جائے
فم میدا میں میدا کے منہ میں چلی جائے، وہ آسانی سے میدا کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ میدا کے منہ کے اندر اس کا یعنی فم میدا کے اندر اس کا مزید ایک ہضم ہوتا ہے، اس ہضم سے مزید وہ غذا لطیف ہو جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے اور نیچے میدا کے اندر چلی جاتی ہے۔ میدا کے اندر جا کر وہ مزید اس کا تیسرا ہضم شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں سے جو عرق کشید ہوتا ہے، میدا اس میں سے جو رطوبت اخذ کرتا ہے، نکالتا ہے، نچوڑتا ہے، اسے ہم کیبوس کہتے ہیں، وہ نیچے میدا کے نچلے منہ میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے 12 گشتی آنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ 12 گشتی آنت میں جب پہنچتی ہے تو پتے کا پانی اس میں شامل ہو کر جو روگنی اجزاء ہوتے ہیں اس کے اندر، انہیں ہضم کر کے اس کا رنگ بالکل اس طرح بنا دیتا ہے جس طرح کسٹرول کا رنگ نہیں ہوتا، کسٹرول طرح ہو جاتی ہے، سفید یا سفیدی انڈے کی سفیدی کی طرح ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر ایک اور ہضم ہونے والا ہے۔ قدرت نے ہمارے جسم کی اس غذا کو جسم کا حصہ بنانا ہے، ہمارا خون اسی غذا سے تیار ہونا ہے، لہذا یہ چوتھے ہضم تک پہنچ جاتی ہے اور روکے لبنیہ میں جب جاتی ہے تو وہاں اس کے اندر جو ہضم ہوتا ہے اس میں یہ لیکوڈ یا یہ جسے ہم کہہ دیتے ہیں کیموس، اس کے اندر جو ہضم مزید ہوتا ہے اس کے اندر مزید فضلات خارج ہو جاتے ہیں اور انتہائی لطیف اجزاء، انتہائی لطیف رطوبت وہ تیار ہو جاتی ہے ہمارے جسم کا حصہ بننے کے لیے اور خون میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری غذا ہے جو ہمارے نروس ٹیشوز، مسکولر ٹیشوز اور ایپیتھیلل ٹیشوز کی غذا ہوتی ہے، اور یہی ٹیشوز تیار ہوتے ہیں اس 3 قسم کے اس غذا سے، اس لطیف رطوبت سے۔ اب دوستو، اب ہم اصل جو حقیقت ہے اس تک پہنچ چکے ہیں، معاملہ ہے جو خون نہیں پیدا ہو رہا، اس معاملے کے اوپر ہم پہنچ گئے ہیں۔ جب مریض کے مزاج میں گرمی خشکی کی شدت ہوتی ہے تو ہمارا جو گردے ہیں وہ کام کرتے ہیں، یعنی کہ غدد ناقلہ جو ہے ان کا کام سست ہو جاتا ہے۔ خون کو فلٹر کرنے والا نظام جو ہے گردے وہ سست کر دیتے ہیں، پیشاب انتہائی کم بنتا ہے اور وہی پیشاب، وہ فضلات ہے نا، فضلات جو ہے وہ خون کے اندر رکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خون کے اندر جب ضرورت سے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں تو خون کے اندر جو خلا ہوتے ہیں جس کے اندر اس لطیف رطوبت میں داخل ہونا تھا، اس کے لیے خون کے اندر گنجائش نہیں ہوتی، یہ واپس ہو جاتی ہے۔ کمپلیٹ ایک جسم کی غذا کا خالص ترین حصہ جو عین پہنچ کر خون کے اوپر پہنچ کر یہ واپس ہو جاتا ہے، انہیں یعنی کہ وہ عروق مسالکہ کے ذریعے جاتا ہے خون کے اندر، مگر آگے گنجائش نہیں ہوتی خون کی، کیونکہ خون کی صفائی نہیں ہو سکی تھی، گردوں نے خون کی صفائی صحیح سے نہیں کی، ان میں سے فضلات خون میں سے نہیں نکالے تھے، وہ اس کے خلاؤں کے اندر موجود ہیں۔ لہذا اب غذا کے یہ رطوبت جو ہے، غذائی رطوبت جو ہمارا جسم کا حصہ ہمارا خون بننے کے لیے بالکل کمپلیٹ ہو چکی تھی، وہ پہنچتی ہے خون کے قریب تو اس میں گنجائش نہیں ہوتی، لہذا یہ واپس ہو جاتی ہے اور خون کا ایک قطرہ تک نہیں بنتا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اب آپ نے خون اگر پیدا کرنا ہے، اس مریض کا علاج کرنا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے غدد ناقلہ کو تیز کرنا ہے۔ غدد ناقلہ کو تیز کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے جسم کے اندر سے فضلات کا اخراج ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے سب سے ایک اہم چیز ہے عرق بزوری، آپ نے ایک بزوری کا فارمولہ لینا ہے، اس کی تمام جتنی جڑی بوٹیاں ہیں ان کا آپ نے عرق کشید کر کے رکھ لینے وافر مقدار میں۔ مریض کو پینے کے لیے صرف آپ نے یہ عرق بزوری لینا ہے۔ عرق بزوری کے ساتھ آپ اعصابی کھار دے دیں، عرق بزوری کے ساتھ آپ جوار شہی استعمال کریں، تریاک 6 استعمال کریں،
اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک فارمولے آپ استعمال کریں مریض کو، جس مریض کو اس طریقہ پر علاج کیا گیا، جس مریض کا اللہ کے فضل و کرم سے موت تو ایک حقیقت ہے، مگر وہ بلڈ کینسر سے نہیں مرے گا انشاءاللہ۔ دوستو، میں نے آپ کی خدمت میں اس بلڈ کینسر نام نہاد بلڈ کینسر کی حقیقت بھی کھول کر رکھ دی ہے اور اس کا بہترین علاج آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ امید ہے آپ اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کریں گے اور اللہ کی مخلوق، اللہ کے پریشان حال بندے، اللہ کے مایوس بندوں کی حوصلہ افزائی کا باعث بنے گی، ان کی صحت اور زندگی کا باعث بنے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔